السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ کل قومی ایئر لائن کی نجکاری کا کٹ آف ٹائم ہے۔ پہلے آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سپتمبر کے مہینے میں یہ نجکاری ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں ہو سکی، ڈیڈ لائن کو بڑھایا گیا، اب کل کٹ آف ٹائم ہے۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، 6 کنسورٹیم اہل تھے بولی لگانے کے لیے، لیکن ابھی تک صرف ایک کنسورٹیم بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے بولی سامنے آئی ہے۔ ہم نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا، ذرا پہلے یہ سن لیں پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق 31 اکتوبر کو بولی کے عمل کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس کے بعد نجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری میں 6 کنسورشیم نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ان میں صرف بلو ورلڈ سٹی نے کنسورشیم کی پیش کی رقم جمع کرائی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ستمبر کے آخر تک کا وقت دیا تھا۔ آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام میں حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری معاشی اصلاحات کی اہم ترجیح ہے۔ اس سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ جی، جس طرح آپ نے سنا کہ صرف بلو ورلڈ سٹی نے ایک طرح سے بولی جمع کروائی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین چودھری سعد نذیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ 6 کنسورٹیم انہوں نے پری کوالیفائی کیا تھا، مطلب یہ سارے بولی لگا سکتے تھے، 5 نے نہیں لگائی۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بولی لگائی تھی، اس دفعہ بھی آپ نے دستاویزات وغیرہ جمع کروائیں، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ کل آپ کو پی آئی اے کی جو ہے وہ مل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ اطہر بھائی فار ہیونگ می آن دا شو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ لاسٹ منتھ بھی آپ نے جس وقت بولی کی ڈیٹ آئی تو آپ نے بڈ ڈاکیومنٹس جمع کروائے، اور ہم نے آگے ارنسٹ منی جمع کرانے کے لیے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں ارنسٹ منی جمع کرانے سے منع کر دیا، حالانکہ اس وقت بڈنگ ڈیٹ آفیشلی گزر چکی ہوئی تھی جس میں آپ نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرانے تھے، اور ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جمع کرائے تھے۔ تو لیگلی اسپیکنگ دے ور آل ڈسکوالیفائڈ، اور دے شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ، لیکن اسٹل گورنمنٹ نے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ سنگل بڈر ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بولی کو کینسل کر سکتے تھے، تو انہوں نے کینسل کرنے کی بجائے ایک موقع اور بڈرز کو دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس 1 مہینے میں ان بڈرز نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور اپنی شرائط گورنمنٹ کے آگے رکھیں کہ ہم بولی میں تب شریک ہوں گے جب آپ ہماری یہ شرائط مانیں گے۔ مثلاً اس وقت گورنمنٹ جو ہے 60% سٹیک آف پی آئی اے وہ اویلیبل کر رہی ہے فار سیل اور ڈسپوزل، 40% گورنمنٹ ریٹین کر رہی ہے۔ تو کچھ بڈرز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ 100% اینٹی پی آئی اے کی سیل کریں، تو ہم لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم آپ کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے یا ہم مداخلت کے تحت کام نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ بڈرز کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ 7,000 ملازمین کا جو ہے وہ ایک بیگیج دے رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں 26,000 ہوا کرتا تھا، اور ریکوائرمنٹ اس ادارے کو جو موجودہ طیارے ہیں پی آئی اے میں ان کو چلانے کے لیے صرف 2,500 3,000 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ان کے مطابق تھی۔ ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ 2,500 سے 3,000 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس ادارے کو، تو آپ 5,000 اضافی لوگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف لوگ دے رہے ہیں، وہ لوگ پھر فیصلے بھی تو کریں گے نا۔ تو اگر آپ ہم پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ 3 سال ہم نے مینجمنٹ ہی نہیں چینج کرنی، تو ان کے نزدیک یہ مینجمنٹ ہی تو 800 ارب روپے خسارے کی ذمہ دار ہے۔ اگر 800 ارب روپے خسارے والی مینجمنٹ آپ ساتھ جہیز میں دے رہے ہیں کہ جی ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے 3 سال، تو پھر ادارہ چلے گا کیسے؟ اچھا سر، اس میں آپ کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں نا، 200 ارب کی تو لائبلٹی ہے، پھر آپ جو بھی پیسہ دے رہے ہیں وہ پی آئی اے کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اگر 3 سال تک آپ ادارے کو چھیڑ نہیں سکتے، مینجمنٹ کو چھیڑ نہیں سکتے، تو وہ تو مسائل تو سارے وہیں پہ رہیں گے۔ کچھ مینجمنٹ کے حوالے سے جی گورنمنٹ نے ریسٹرکچر کیا اپنا، جو ان کا ریکوائرمنٹ تھی 3 سال والی، اسے وہ 18 ماہ پہ لے آئے کہ جی 18 ماہ تک آپ امپلائیز کو نہیں چھیڑیں گے اور آپ اس کو رن کریں گے۔ اور ابھی گورنمنٹ کا فوکس اس بات پہ ہے کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایز بڈ کے لیے اگینسٹ دیٹ ارنسٹ منی کے علاوہ جو ہے آپ کوالیفائی کرنے کے لیے ایک پراپر اماؤنٹ آفر کریں گے، اور وہ اماؤنٹ دین اگین اس کا 85%
कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा फॉर यूटिलाइजेशन ऑन टू PIA। यहाँ एक बहुत अहम सवाल है अतर भाई कि एक वाटर टैंक में आप 100 गैलन पानी डाल दें या 10 गैलन पानी डाल दें, अगर नीचे उसकी टूटियां तमाम अतराफ में खुली हुई हैं तो वो 100 गैलन पानी उस टैंक में कितनी देर रहेगा। तो जो अहम चीज़ है जो गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपके 5 बिडर्स क्यों नहीं आए। आपके 5 बिडर्स इसलिए नहीं आए, वो सारे पाकिस्तानी थे विद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉरेन एयरलाइन से वो सपोर्ट जरूर ले रहे थे, लेकिन मेजर जो स्टेक होल्डर थे वो पाकिस्तानी लोग थे। वो पाकिस्तानी लोग इसलिए नहीं आए कि वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से डरते हैं कि एक तो वो 40% की शेयर होल्डर रहेगी, फिर मुलाजमीन की पाबंदी भी लगा रही है और मुलाजमीन की भी भर्तियां बहुत सारे अदवार में सियासी बुनियादों पे हुई हुई हैं। जी जी, वो सियासी जमातें भी हमसे राब्ते में हैं कि जी आप इसके बाद क्या करेंगे उनका। तो नेचुरली जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन आएगा जो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो एक सियासी पार्टी की कॉल पे परेशान हो जाएगा कि यार अच्छा मैंने इस बंदे को निकालना है कि नहीं निकालना, मुझे फलाना ये ना कह दे, मुझे पंजाब वाला ये ना कह दे, मुझे सिंध वाला ये ना कह दे, मुझे बलूचिस्तान वाला ये ना कह दे। मैं नाम नहीं ले रहा किसी पार्टी का, लेकिन यू कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड के यहाँ पे सियासी भर्तियां तो होती रही है ना हर दौर क्या हुआ PIA के साथ में। तो अब जब आप एक बिजनेसमैन के हाथ पैर बांध देंगे, फिर उसे आप कहेंगे यार 100 अरब रुपया भी बीच में डालो और 100 अरब रुपया उस टैंक में डालो जिसकी सारी तरफ से टूटियां खुली हुई हैं, तो वो 100 अरब रुपया कितने दिन सर्वाइव करेगा। PIA का इस वक्त भी जो एनुअल रेवेन्यू है वो 200 अरब रुपए से प्लस है। ठीक है, यानी एक एंटिटी अगर 200 अरब रुपए के रेवेन्यू से नहीं चल पा रही तो वो किसी के 35-40 अरब 50 अरब 100 अरब से कितने दिन चलेगी। असल चीज है PIA के बिजनेस मॉडल को ठीक करने की। ठीक है, और ये बिडर्स नहीं आए, हमने फिर भी अपनी जिम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान इस स्टेट को बचाने की, जिसको हम समझते हैं कि इसने मुसलमानों के रिवाइवल की बुनियाद बनना है इस मुल्क को, और इस मुल्क को टारगेट करके खोखला किया जा रहा है। अगर आज ये बिजनेसमैन पाकिस्तान के अपनी एयरलाइन को नहीं बचाएंगे, मेरे से लिखवा लें ये कोड़ियों के भाव ये एयरलाइन, और वो भी भीख में, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना, मैं जी जी भाई बड़ा जरूरी है, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो हम उस स्टेट में चले जाएंगे। ये एयरलाइन किसी फॉरेन एंटिटी को दे दी जाएगी, किसी और मुल्क को दे दी जाएगी, और ऐसी दी जाएगी जैसे अभी हम जगह जगह जाके भीख मांगे। वैसे हुकूमत की ख्वाहिश, जो जितने भी हुकूमती सोर्सेज हैं वो यही कहते रहे कि उनकी ख्वाहिश थी कि बाहर से आके खरीदे। आप अगर ये लेते हैं सर, तो कोई आपके पास वाइबल प्रोग्राम है हमारे पास जो हुकूमत को आप कन्विंस कर सकेंगे? बहुत वाइबल बिजनेस प्लान है। इसकी जो एविएशन इंडस्ट्री में है वो जानते हैं इस चीज को। इस वक्त PIA के 20 जहाज जो हैं वो अगले साल हमारे ग्राउंड हो जाने हैं। 14 अभी ग्राउंड हो गए हैं। अब 14 आपके तैयारे ग्राउंड है, वो रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहे, और आपने 7,000 मुलाजमीन को तनख्वाह भी देनी है और जहाज़ों की लीजेस भी पे करनी है, और तमाम जो स्ट्रक्चर्स PIA के इस वक्त इंटैक्ट हैं उनकी आपने कॉस्ट भी बेयर करनी है। तो अब अगर अभी कोई प्राइवेट एंटिटी इसको नहीं उठाएगी तो ये आप भीख की तरह आपसे ये ले ली जाएगी। यानी वो आपको भीख में ये एहसान देंगे कि अच्छा आ जाए हम आपकी एयरलाइन चलाते हैं। और ये हुआ इस एयरलाइन के साथ। इस मुल्क में जहां जहां PIA उतरती थी वहां PIA को सैबोटाज किया गया, और वहां आज फॉरेन एयरलाइंस उतरती हैं और वो आपका बिजनेस लेके सर रूट्स का भी इशू है, रूट्स के इशू को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए रूट्स की मेहरबानी जो है हमारी इमरान खान साहब गवर्नमेंट में एक वजीर थे खान सरवर साहब, सिर्फ उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, तो हमारे बहुत अहम रूट्स जो हैं वो PIA के जो अमाउंट करते थे अराउंड 100 बिलियन वो बंद कर दिए गए, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली। अगर वो ये मेहरबानी इस कौम पे ना करते तो ये आज हमें दिन ना देखना पड़ता। लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए पूरा हमारे पास एक प्लान है। हम वेट लीजेस पे जहाज बाहर से लेंगे, उनको अपने साथ स्टेक होल्डर बनाएंगे, पार्टनर बनाएंगे। ये ऐसी है जैसे आपकी कंपनी है और आपने एक गाड़ी किराए पे लेनी है और एक गाड़ी पे आप ठेका कर लेते हैं कि यार आओ तुम मेरी सवारियां मूव करो, मेरे साथ तुम कॉस्ट शेयरिंग पे आ जाओ, मेरे साथ प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग पे आ जाओ, मेरे साथ रेवेन्यू शेयरिंग पे आ जाओ। तो एक दिन में इस एयरलाइन में 30 से 40 जहाज इन किए जा सकते हैं। ऑल PIA नीड्स इज एरोप्लेन्स। ये 7,000 की 7,000 नौकरियां बचाई जा सकती हैं अगर एरोप्लेन्स आप बाहर से लें। और एरोप्लेन्स लाने के लिए जरूरत नहीं है कि वो एरोप्लेन्स खरीदे जाएं। गवर्नमेंट ने हमें नहीं देना, खुद कर ले अगर इस काबिल है गवर्नमेंट,
اور اس کرپٹ سٹرکچر میں وہ مزید اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے تو وہ خود ویٹ لیز پہ جہاز لے آئے. اچھا سر، دیگر جو 5 لیکن کرپٹ سٹرکچرز کو ویٹ لیز والے جہاز نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی سر، جو دیگر 5 کنسورٹیم ہیں اوبیسلی وہ بھی بزنس کرنے آ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے، فائدہ کتنا ہو سکتا ہے، اور آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا. تو یہ صرف بزنس اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں؟ یہ بھی کوشچن ہے نا. اگر 5 پارٹیاں چلی گئی ہیں تو ایک پارٹی کیوں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے؟ اطہر بھائی، کسی کو یقین نہیں آئے گا. صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی حاکمیت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں یہ ملک بچے گا، یہاں خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا پہ چھائے گی. لیکن یہ کام تلوار سے نہیں ہونا. آج کے دور میں اکنامک ریوائول از یور ویپن فار سسٹینیبلٹی. آپ اگر سسٹین نہیں کر سکتے تو آپ دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا، یہ بلیویبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں. اور جس بزنس مین کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہے اطہر بھائی، وہ اس ملک میں پیسے نہیں لگا رہا. اس وقت تو جس کی 5-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی تھی وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہو پی آئی اے کو دینے کے لیے، وہ پی آئی اے کی ڈوبتی کشتی میں کیوں سوار ہوگا جس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا جی. 100 ارب روپیہ لے کے وہ ایک اینٹی میں آ جائے جہاں 7,000 ملازمین ہیں اور آپ کو ملازم نکالنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں 7,000 ملازمین ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے 800 ارب کی مقروض ہو گئی، وہ ملازم نہیں آپ نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ بے وقوف ہی ہوگا جو 100 ارب روپیہ لگائے گا پھر پی آئی اے. تو سب سے پہلے پی آئی اے کا سٹرکچر کلین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپ پارٹنرز بنائیں نا. آپ اپنا بیچ نہ دیں، نہ اپنا ضمیر بیچیں، نہ اپنا جسم بیچیں. آپ کاروبار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا، مشرکوں کے ساتھ کاروبار کیا. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ضمیر، اپنے ایسٹس، نیشنل ایسٹس، نیشنل سیکیورٹی کے ایسٹس دوسروں کو دے دینے پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پر سر اگر کل حکومت آپ کی بڈ تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی آپ کی ایئر لائن اونے پونے کسی فارن کنٹری کو دے دی جائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اوریجنل پلان وہ ہے جس سے ڈرتے باقی بڈرز نہیں آئے. ہم یہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. ہم پوری جان لڑائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک اور اس کے افراد اور یہاں کے بزنس مین وہ اپنی اینٹیز خود سنبھال سکتے ہیں. ہم آخری حد تک جائیں. اچھا، پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، وہ بھی یہ کلپ ہو سکتا ہے دیکھیں. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کہ آپ سب کو فارغ کریں گے؟ سارے 7,000 ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپ سب کو ریٹین کریں گے اور یہ ایئر لائنز لے کے چلے گی. یہ ایئر لائن اگر ابھی 20 جہازوں پہ ہے، جیسے انڈیا میں ریلائنس گروپ نے 100 جہاز اپنی ایئر لائن میں داخل کیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پی آئی بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق 50 سے 100 جہاز اپنے فلیٹ میں ایڈ کرے گی. کسی کام کرنے والے بندے کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو لوگ جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی زندگی دی، ان کا انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے، ان کا ٹیک کیئر کریں گے، ان کی فیملیز کا ٹیک کیئر کریں گے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایسٹ ہے، لیکن ان سب کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک. چودھری سعد نذیر صاحب، گڈ لک. ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ کی جو بڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر لے گی اور ہماری جو قومی ایئر لائن ہے اس کو ہم کسی دوسرے ملک کو نہ بیچیں، ملک میں رکھیں. اور یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے حوالے سے کرپشن کی سٹوریاں زبان زد عام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہیں. پر لیٹس ہوپ کہ ایک ایسا ماحول جہاں پہ کوئی بھی کمپنی پاکستان آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہماری اگر اپنی کوئی کمپنی انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو وائی ناٹ. حکومت کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ونس اگین چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.